یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستوں، عورتوں میں حیض کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ کیا عورتوں کے لیے حیض ایک سزا ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا تھا، جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا تھی؟ کیا عورتوں میں حیض کی شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی ہے؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے کی عورتیں حیض سے پاک صاف تھیں؟ آج کی ویڈیو میں بہت ہی ریسرچ کے بعد یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس میں ہم آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان سارے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ایسی بہت سی ویڈیو انٹرنیٹ پر پھیل رہی ہیں جن میں کچھ بناوٹی روایات پیش کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماء بنت ابو بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اس لیے بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں، اور اس کے لیے مسجد میں مردوں اور عورتوں کے درمیان یعنی کہ دونوں کے بیچ میں ایک پردہ لگایا جاتا تھا، جس میں ایک طرف عورتیں نماز پڑھتی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات نماز ادا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں لگے پردے کے پاس گئی اور اپنی اینڑیاں اٹھا کر مردوں میں سے اپنے عاشق کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمور بنا لیا تھا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں مسجد میں آتی ہیں اور اپنی اپنی اینڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں کو تاک جھانک کرنے لگ جاتی۔ ان کا یہ عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اس لیے پھر ان کو مسجد میں جانے سے اس طرح سے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی شروعات ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، یعنی یہ کہنا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اس روایت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی، اس لیے پھر 4 مہینے تک لگاتار وہ عورتیں صبح شام اسی حیض کی حالت میں رہیں، جس سے ان کا مسجد میں آنا بند کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ ان کے اوپر سے عذاب ختم کر دیا گیا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی شروعات روز اول سے ہے، یعنی کہ حیض کی شروعات عورتوں کی تخلیق کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں اب آپ کے سامنے 2 اور حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حیض کی شروعات پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے حیض کی شروعات ہوئی ہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا
تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ اس اندیشے سے رکنے لگیں کہ اب وہ حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بات کی جانکاری ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک صاف ہونے تک کعبہ شریف کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، مجھے حیض آنے لگا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری نے بخاری شریف میں بات بھی قائم کیا ہے، جن کا نام ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری اس کے آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو حیض آتا تھا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی میں بھی، فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے ہی، یعنی عورتوں کی شروعات سے ہی عورتوں کو آتا رہا ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی شروعات حضرت حوا سے ہوئی ہے، تو بطور سزا ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امام الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل بھی کھا لیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایتوں کو جھٹلایا ہے، ان روایتوں کو غیر مسندہ اور ناقابل قرار دیا ہے۔ دوستوں، حیض دراصل ایک طبیاتی مرض ہے جس سے ہر مہینے عورتوں کو خون نکلتا ہے اور اس کو صحت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، حیض عورتوں کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی بات سے ثابت ہے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو
बखूबी निभाती हैं वो अजर व सवाब की हकदार होती हैं। दोस्तों, जैसा कि एक दफ़ा हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। यहाँ पर हज़रत आयशा का इशारा हैज़ और हमल की तकलीफ़ की तरफ था। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फिर आपने फरमाया, नहीं ऐ आयशा, नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बनी आदम की औरतें आजमाई गईं। इसकी तफसीर में अल्लामा इब्न हज़र अल अस्कलानी ने फ़त अलबारी में लिखते हैं कि औरतों की तख्लीक ही अल्लाह ने ऐसी की है कि उन्हें हैज़ आए। इन पर पहले दिन से ही ये लाजिम करार दिया है। याद रहे, जो औरतें इस पर सब्र करेंगी वो अजर व सवाब की हकदार होंगी, और जो इसको मुसीबत और बुराई समझेंगी तो वो अल्लाह की तख्लीक में ऐब निकालने जैसा गुनाह की हकदार होंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि अब तो आप ये जान चुके होंगे, आप भी समझ गए होंगे कि हैज़ औरतों के लिए सज़ा नहीं है और ना ही इसे सज़ा के तौर पर हज़रत हब्बा पर मुसल्लत किया गया था, और ना ही हैज़ बनी इसराइल की औरतों से शुरू हुआ था, बल्कि हैज़ और हमल तो अल्लाह पाक की औरतों के लिए आजमाइश है, जिनका अल्लाह पाक क़यामत के दिन अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम इस्लामी बहनों को सब्र के साथ इस आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीन की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।